الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذو الحجہ شریف کے آخری ایام ہیں اور محرم شریف کی آمد ہے۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اسی ماہ مبارک کی 26 تاریخ کو حالت نماز میں آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور جس کے نتیجے میں چند دنوں کے بعد آپ کی شہادت ہوئی اور یکم محرم الحرام کو یا ذو الحجہ کی آخری تاریخوں میں سے کسی تاریخ کو آپ کو حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حجرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ کو دفن کیا ہے۔ حضرات آپ کا نام عمر ہے، خطاب کے آپ بیٹے ہیں، قریش کا قبیلہ بنو عدی اس سے آپ کا تعلق ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں فاروق کا لقب، فاروق کا ٹائٹل ملا اور آپ کی ولادت 13 عام الفیل ہے جو ہاتھیوں والا سال تھا، اس کا 13واں سال اس واقعے کا آپ کی ولادت ہوئی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر قریش کے جو اشراف تھے، علم والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، فہم اور فراست والے لوگ تھے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا۔ سفارتکاری کا منصب، صلح کروانی، عدل کرنا، بات سننی، قبائل کے درمیان معاملات کو نبھانا چلانا، اس میں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے 4 مرد اور 11 عورتیں مسلمان قبول اسلام کرنے والوں میں جو پہلی شخصیات ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ یا تو یہ جو ابو جہل ہے یہ اسلام کو عطا کر دے یا عمر ابن خطاب عطا کر دے، ان میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے وہ ہمیں عطا کر دے،
جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں عطا کر۔ تو حضور کریم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے پھر ان کو قبول اسلام کی توفیق عطا کی۔ یہ مراد رسول مانگ کر لینے والے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اللہ نے بلند و بالا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا، اور قبول اسلام کا سبب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت بنا۔ بہن اور ان کے بہنوئی اسلام قبول کر چکے تھے، بہن کے ہاں پہنچے، انہیں تلاوت کرتے ہوئے پایا، پھر وہ سنا اور وہ آیتیں قرآن کی چند سنی تو عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ کے کلام کی آیات سن کر دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات، میں بارہا آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، پہلے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال کے بعد دوسرے خلیفہ آپ بنے، اور خلافت کا آغاز جو تھا یہ 13 ہجری میں ہوا، اور 23 ہجری میں آپ کا وصال۔ یہ جو عرصہ آپ نے خلافت کی منصب اور خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اللہ نے اس دور کے اندر اسلام کو بڑا عروج اور ترقیاں عطا کی۔ مسلمانوں کا جو پیغام تھا اور دین کا جو پیغام اور میسیج تھا وہ دور دراز تک پہنچا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا، تنے تنہا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور جب آپ نے قبول اسلام کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 سال، 27 ایئرز اولڈ، صرف 27 سال کا جوان ہے جس نے قبول اسلام کیا۔ اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت میں دیکھیں تو جماعت صحابہ کے اندر بہت کم لوگ آپ کو بوڑھے ملیں گے، سارے جوان ملیں گے۔ یہ 20 سال سے 30، 35، 40 کے درمیان ینگ عمر کے لوگ آپ کو کثیر تعداد میں صحابہ، اور جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ چند ایک آپ کو تھوڑے ملیں گے تعداد میں۔ سب سے زیادہ فوکس یوتھ اور نوجوانوں پر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر انہوں نے اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ 27 سال کی عمر میں قبول اسلام کیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت 34 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 34 ایئر اولڈ، جب ہجرت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت تقریباً 45 ایئر اولڈ تھے آپ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد، 45 سال عمر تھی، اور ٹوٹل 59 ایئرز اولڈ تھے جب ان کا وصال ہوا، جب شہادت کا منصب اللہ نے ان کو عطا کیا۔ یعنی کتنی یہ ان کی عمر کا ایک حصہ ہے۔ 11 سال مسلمانوں کی خلافت کا منصب اس عمر کے اندر ان کے پاس ہے۔ 11 سال رسول اللہ کے مسند کے، حضور کے اس مشن کے وارث رہے، مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے خلیفہ۔ اللہ نے بڑی فہم، فراست، حکمت، دانائی، ان تمام چیزوں سے وافر حساب کو عطا کیا، اور تاریخ اسلام کے اندر ان جیسا حکمران پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم، خلیفہ تاریخ کے اندر دوسرا نہیں ملتا ہے۔ یعنی ایسا اللہ نے ان کو فہم و فراست اور دانائی اور انہوں نے جو کام کیا، بڑے بڑے یورپ کے مفکرین نے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس بات کو کہا کہ اگر دنیا کے اندر ایک عمر اور آ جاتا تو روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ رہتا، ساری دنیا مسلمان ہو جاتی اگر ایک عمر اور آ جاتا۔ یعنی اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، وہ مقام اور وہ مرتبہ کو عطا فرمایا۔ تو سب سے بڑی چیز مختلف پہلو ان کی شخصیت کے،
یعنی ان کی ذاتی جو شخصیت ہے اس اعتبار سے، ان کا تقویٰ و طہارت اس اعتبار سے، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے، ایک خاوند کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، ایک بندہ مومن اور رسول اللہ کے صحابی ہونے کے حوالے سے، ان کے عشق رسول کے حوالے سے، ان کے خوف خدا کے حوالے سے، ان کی تقویٰ و طہارت کے حوالے سے، ان کا ایک جو مدبرانہ جو ان کا رول اور کردار تھا اس حوالے، یعنی جس اعتبار سے بھی دیکھیں بے مثل و بے مثال شخصیت کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مثالی حکمران۔ تاریخ اسلام میں ایسا حاکم دوسرا نہیں نظر آتا جس نے سمجھا، جس کی تربیت ایسی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہوں نے خلافت کو خلافت سمجھا، ذمہ داری سمجھی، اللہ کی امانت سمجھی اور پھر اس امانت کا حق ادا کیا۔ تاریخ میں ایسی شخصیت آپ کو نہیں ملے، بے مثال حاکم، بے مثال خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حضرات جو اسلام ہے نا وہ صرف وضو، غسل، تیمم، حج، زکوٰۃ، نماز اس کے مسئلے نہیں بیان کرتا، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، اسلام یہ بتاتا ہے تمہارا پرائم منسٹر کیسا ہونا چاہیے، اسلام بتاتا ہے جس کو ووٹ دیتے ہو کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اوپر ایسے حاکم اور ایسے حکمران مسلط ہیں، وہ ہمارے اعمال کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، کیونکہ ہم تجویز، ہم چوز ایسے لوگوں کو کرتے ہیں نا جو کرپٹ ہوں، بدماش ہوں، جو دین سے دور ہوں، جن کا دین سے تعلق نہ ہو، دین کا مذاق اڑانے والے ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کی عظمت محبت ان کے ہاں ہو ہی نہ، دین کا وقار نہ ان کے ہاں۔ جب ایسے لوگوں کو ہم سامنے لائیں گے تو پھر اس کا انجام جو ہوگا وہ ہم سب کے سامنے ہوگا۔ کیونکہ اگر ایسا بندہ آئے کہ جو سمجھے کہ واقعی یہ جو خلافت ہے، عمارت ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، ذمہ داری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو وہ شام والی گڑیا کی بات سنائی تھی جس نے راستے میں آتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جملہ کہا تھا اور آپ ہمیشہ اس جملے کو یاد کر کے روتے تھے۔ یعنی کیسی بندہ آج کے حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھیں، ان کا لیونگ سٹائل دیکھیں اور پھر دور خلافت کو دیکھیں تو کوئی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، تنہا حاکم، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو، مسلمانوں کی پورے بیت المال کا اکیلا وہ اس کا کنٹرول اور تصرف اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مدینے سے چل کر بیت المقدس جا رہا ہو، ایک اونٹنی ہو اور ایک غلام ہو، اور 22 لاکھ مربع میل کا حاکم آدھے رستے اوپر بیٹھتا ہو اور آدھا رستہ پیدل چلتا ہو۔ تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل رہا ہو اور اس کی سلطنت کا ایک غلام اونٹ پر بیٹھ کر سفر کر رہا ہو۔ یہ رسول اللہ کی تربیت، یہ اسلام کی تربیت تھی، یہ دین کی تربیت تھی۔ اور آج میں کل ہی پڑھ رہا تھا، یہ کسی نے لکھا سوشل میڈیا پر کہ یہ بڑی ہمارا یہ ملک ہے برطانیہ، ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہاں اس ملک کے اندر جو سرکاری گاڑیاں ہیں نا، جو سرکاری آفیسر، منسٹر اور پرائم منسٹر اور بڑے ہائی لیول کے لوگ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں سرکاری، وہ ٹوٹل 6-7 ہزار ہے اس برطانیہ ملک کے اندر۔ 6-7 ہزار گاڑیاں ہیں، اور جو خاص خاص لوگوں کو میسر ہے، ہر بندہ، ہر ملازم اس کو استعمال بھی نہیں کرتا، ہائی لیول کے لوگ صرف اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس ملک کی 6-7 ہزار کی قریب تعداد ہے، جبکہ میرا اور آپ کا جس ملک سے تعلق ہے اس میں 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں، جس کا پیٹرول اور جس کے ملازم اور جس کے اخراجات وہ ہمارے منسٹر اور ہمارے جو آفیسران ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم پر قرضے نہیں چڑھیں گے تو پھر ہم ان چیزوں کے نیچے نہیں دبیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر دور فاروقی پہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں نا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح خلافت کا منصب اپنے ہاتھ میں رکھا، کس طرح تربیت کی بحیثیت حاکم، لیڈر، خلیفہ کے طور پہ۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر فاروق جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے تھے نا تو صلاحیت کی بنیاد پہ دیتے تھے،
کسی کو منصب دینا، علاقے کا گورنر بنا کے بھیجنا، عمال بنا کے بھیجنے، مختلف علاقوں میں ڈیوٹیاں لگانا، اس میں صلاحیت ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھائے گا؟ اس میں تقوی و طہارت، اس میں پرہیزگاری، اس میں صلاحیت، دانش، فہم، فراست، عدل، انصاف، اس کے اوصاف اس کے اندر نظر آتے ہیں کہ یہ مخلوق خدا کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے گا؟ ایک مرتبہ بڑا مشہور آپ کا واقعہ ہے کہ کسی کے گورنری کے آرڈر لکھوا رہے تھے، بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کو گورنر بنایا کسی علاقے کا، کاتب آرڈر لکھ رہا ہے، اس کے آرڈر لکھو، عمر فاروق نیچے سائن کریں گے، فلاں علاقے کا گورنر بنا کر اس کو بھیجوایا تھا۔ ایک بچہ آ گیا، حضرت عمر فاروق کی جھولی میں بیٹھ کے کھیلنے لگ گیا، آپ اسے چومنے لگ گئے، وہ کبھی اوپر چڑھ جاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے، کبھی جھولی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ جسے گورنر بنایا تھا وہ آگے سے کہنے لگا، اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کبھی اس طرح ان پر شفقت نہیں کی۔ میرے 10 بچے ہیں، میں تو اتنا پیار نہیں کرتا ان کے ساتھ جیسے اس طرح آپ اس بچے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے کاتب سے کہا یہ جو آرڈر لکھ رہے ہو مجھے دو، وہ آرڈر لیا اور اس کو پھاڑ دیا، فرمایا جو بچوں پہ رحم نہیں کر سکتا وہ مخلوق خدا پہ کیا رحم کرے گا؟ فرمایا تو اس قابل نہیں کہ تجھے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری دی جا سکے۔ یعنی ایک ایک چیز ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ، پھر یہ نہیں تھا کسی کو بنا کے بھیج دیا ہے اور پھر اس کا جناب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا پورا احتساب ہوتا تھا، اس کا نظر رکھی جاتی تھی، پوچھا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ گورنر بنا کے بھیجا تھا، جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 8-10 گھوڑیاں تھیں۔ سب سے پہلے ہی عمر فاروق نے فرمایا یہ بتاؤ یہ گھوڑیاں کہاں سے لی، یہ سامان کہاں سے آیا؟ ان کا حضور یہ میں تجارت کرتا تھا، یہ میرے پاس پیسے تھے، اس پیسے سے تجارت کی، بزنس کی، اللہ نے برکت دی، ایک کی بجائے یہ اتنے جانور میرے پاس آ گئے۔ یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، چیز کہاں سے آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری نظر ہوا کرتی تھی، پورا احتساب ہوتا تھا، جواب دینا پڑتا تھا کہ کل تیرے پاس کچھ نہیں تھا، آج تم حالات کا مالک بنا ہے، کہاں سے بنا ہے؟ یعنی مال کی ان کا پہلے انتخاب، پھر ان پر نظر رکھنی، پھر ان کا احتساب کرنا۔ حکومتیں تب چلتی ہیں، نظام تب اوپر آتے ہیں، قومیں تب ترقی کرتی ہیں جس قوم میں کرپشن نہ ہو، بددیانت لوگ نہ ہو، بے ایمان لوگ نہ ہو، منصب کی اہلیت صلاحیت رکھنے والے لوگ جس قوم کے اندر موجود ہوں، اور وہ قوم بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرے۔ اگر قوم نے جاہلوں کو، بے دینوں کو، بدماشوں کو، کرپٹ لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہے، وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں، کبھی ترقی نہیں کر پاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی کو گورنر بنا کے جب آپ بھیجتے تھے، اللہ اکبر، اور اس کو گورنر یا کوئی ڈیوٹی اس کو دینی، باقاعدہ ہدایتیں لکھ کے دی جاتی تھی، اس کو بتایا جاتا تھا، اس کو ہدایتیں دی جاتی تھی، تم نے کس طرح لیونگ سٹائل تمہارا وہاں جا کر کیا ہو۔ جو چند باتیں ہیں میں وقتاً فوقتاً ان کو چیک کرتے تھے، دیکھتے تھے، ان میں پہلی چیز جب لکھواتے کسی کو تو ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہیں ذمہ داری دے رہے ہیں، لیکن یہ شخص جو وہاں عامل یا گورنر یا کوئی عہدہ جس کو دیا جا رہا ہے اس علاقے کا، یہ کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ اس وقت سب سے قیمتی سواری ترکی گھوڑا تھا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا، مالدار بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے پاس وہ گھوڑا ہوا کرتا۔ فرمایا یہ ذمہ داری تمہیں دے رہے ہیں لیکن تم ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو، یہ سواری تمہارے پاس قیمتی نہیں ہوگی، نمبر 1۔ دوسری بات فرماتے تم باریک کپڑا نہیں پہنو گے، جو مخلوق خدا عام لباس پہنتی ہے وہ لباس تم پہنو گے، تمہارا لباس نفیس اور اعلیٰ نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت جاری کرتے ہو، لکھ کے دیتے یہ چیز۔ تیسری بات فرماتے چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے، چھنا ہوا آٹا نہیں استعمال کرو گے، باریک کپڑا نہیں پہنو گے۔ پھر فرماتے کہ تمہارے دروازے پر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوگا، دربان نہیں ہوگا، تمہارا دروازہ 24/7 مخلوق خدا کے لیے کھلا رہے گا۔ یہ ہدایتیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کو جاری ہیں۔ آج آپ ہمارے ملکوں میں اور ہمارے سسٹم میں اور مسلمانوں کی حکومتوں میں جا کر دیکھیں کہ کیا حشر ہے، کیا عالم ہے، ایک ایک بندے کے ساتھ 10-10 ہزار بندے اس کے پیچھے آگے لگے ہوئے ہیں،
کیوں؟ جو کرپٹ ہوتا ہے نا بندہ، انصاف نہیں کرنے والا ہوتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے ہر وقت اپنی موت کا، اپنی جان کا۔ نوشیروان کا اس وقت بڑی سلطنت ہے، یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھی، دنیا کی 2-3 سپر پاور تھی۔ ان کا ایک قاصد آیا ملنے کے لیے مدینے میں مسلمانوں کے امیر کو، ان کا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا تمہارے جو خلیفہ ہیں، جو تمہارا امیر ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ ان کا ہمارے خلیفے کا کوئی محل نہیں ہے۔ کہا میں سپر پاور سے آ رہا ہوں، میں ایک بڑی دنیا کی حکومت کا نمائندہ ہوں، تمہارے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا کوئی آفس، کوئی اس کا محل، کوئی اس کا دربار جہاں وہ بیٹھتا ہو؟ انہوں نے کہا کوئی دربار نہیں، کوئی محل نہیں، ہمارے خلیفہ کو ملنا ہو تو مسجد نبی میں چلے جاؤ، وہاں موجود ہوگا، اگر وہاں نہ ہو تو وہ فلاں جگہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہوگا، وہاں جا کے ملاقات کریں۔ جب وہ قاصد پہنچا مسجد نبی میں، عمر موجود نہیں تھے، اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچا، دیکھا ایک اینٹ سے رانے رکھی ہوئی ہے، تلوار سے رانے رکھی ہوئی ہے، ہاتھ کی ٹیک لگا کر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم زمین پر لیٹا ہوا ہے، پسینہ گر رہا ہے زمین پر، اور اس نے بے سختہ یہ جملے کہے۔ اس نے کہا عمر، ہمارے حاکم انصاف نہیں کرتے، ان کو محافظوں کی اور سیکورٹی گارڈ کی ضرورت رہتی ہے، عمر تو انصاف کرتا ہے اس لیے بے خوف ہو کر سوتا ہے، تجھے کسی کا ڈر نہیں، کیوں تو انصاف سے کام لیتا ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے حاکم بنو، جب تمہیں لوگوں کی سرداری ملے اور لوگوں کی ذمہ داری تمہیں دی جائے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے تم حاکم بنو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو پھر یاد رکھو اپنا ہر فیصلہ عدل کے مطابق کرو۔ یہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر واضح یہ بات فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں، اہل حاجت کے لیے تیرا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ اور جب یہ شرائط تقرری ہوتی، پڑھ کر مجمع عام میں سنائی جاتی، اس بندے کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ شرائط ہیں جن کی پابندی یہ کرے گا مخلوق خدا کے سامنے، پھر وہ بندہ روانہ ہوتا اور پھر وہ جاتا، اور جانے کے بعد اپنی ذمہ داری سنبھالتا۔ یہ نہیں کہ صرف ذمہ داری دے دی اور بے خبر ہو گئے، اس سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ پوری نظر رکھتے تھے اس کے اوپر، وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے تھے، حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا یہ خلافت اللہ کی طرف سے امانت ہے میرے پاس، قیامت کے دن سوال ہو۔ فرمایا کرتے تھے فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے، یہاں تو مخلوق بھوکی مرتی ہے، لوگ قتل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو حشر آج ہو رہا ہے روئے زمین پر، ان ہمارے ممالک کے اندر دیکھ لیں آپ کو، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، قیامت کے دن جواب دے ہوں گے یہ تمہیں حکومت ملی تھی، عدل و انصاف سے کام لیا یا کرپشن کر کے تم اپنی دولت میں اضافہ کرتے رہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم تنہا، اللہ اکبر۔ اور پھر حاکم نیک ہو تو عوام بھی نیک ہوتی ہے، اوپر سے اثرات نیچے آتے ہیں۔ دریا کا پانی صاف ہو تو پھر نیچے کھالوں میں نہروں میں آنے والا پانی بھی صاف ہوتا ہے۔ اگر دریا ہی گندلا ہو جائے، دریا کا پانی گندا ہو جائے تو نیچے تو گندا ہی آئے گا۔ حاکم کے اثرات ہوتے ہیں رعایا کے اوپر، حاکم نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، عوام پر بھی وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے تاریخی آپ کے جملے ہوتے تھے۔ اور آپ نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمایا یاد رکھو جب حاکم بگڑ جائے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے، اور بدبخت ہے وہ حاکم جس کی وجہ سے اس کی رعایا بگڑ جائے، بدبخت ہے وہ حاکم جس کی وجہ سے اس کی رعایا بگڑ جائے، اس کی رعایا بھی کرپٹر ان چیزوں کا شکار ہو جائے۔ جب اوپر کرپشن ہوتی ہے پھر نیچے تک چلتی ہے، کون پوچھنے والا ہوتا ہے؟ آج وگرنہ اللہ نے جو نعمتیں، جو صلاحیتیں مسلم ممالک کو عطا کی ہیں، جو اہل ایمان کو عطا کی ہیں، دنیا میں کہیں نہیں نظر آتی، لیکن لوگوں نے اس منصب کو سمجھا نہیں، اس کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔
اور فلسفہ اخلاق کی کیا اعلیٰ تعلیم دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے نام ایک مرتبہ خط لکھا. مسلمانوں کے لشکر جہاں جہاں ہوتے تھے خطوط جاتے آتے، حالات کا جائزہ پوچھنا جاننا، پھر ہدایات جاری کرنی ساتھ ساتھ. اللہ اکبر. اور پھر ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ لکھا جس میں فلسفہ اخلاق کی ساری تفصیل سمیٹ کے رکھ دی حضرت عمر فاروق. اور وہ جملہ آپ کا کیا تھا؟ آپ نے ان کو فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے، رب کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے یہ پیغام موجود ہے، ہم سب بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں. فرمایا اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کے ہاں مقام کیا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ تمہارے بارے میں مخلوق خدا کیا کہتی ہے. جو تمہارے بارے میں اللہ کی مخلوق کہتی ہے وہی تمہارا رب کے ہاں مقام. اگر دنیا کہتی ہے اچھا ہے تو تو خدا کے ہاں بھی اچھا ہے، اگر دنیا تجھے کہتی ہے برا ہے پھر تو خدا کے ہاں بھی برا ہے. فلسفہ اخلاق کی ساری تفصیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک جملے کے اندر اللہ اکبر وہ سمٹ کر رکھ دی. فرمایا اگر تم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو کہ تمہارا خدا کے ہاں کیا مقام ہے، پھر یہ دیکھو مخلوق تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ایک مرتبہ آپ کے دور خلافت میں مدائن جب فتح ہوا، یہ مدائن اب بغداد سے تقریباً 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم وہاں حاضر بھی ہوئے اور وہیں نوشیروان کا وہ محل کے اثرات اور اس کے کھنڈرات آج بھی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے اور جو کنگرے گرے تھے محل کے، وہ محل کی بڑی بڑی دیواریں آج بھی وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. بڑا تاریخی شہر ہے مدائن. 40-50 فاصلہ ہے میل کا بغداد سے، گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہے. وہاں نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی دو آرام فرما ہیں وہاں پر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. آپ وہیں پر جو اس وقت آپ اس علاقے کے ذمہ دار تھے. جب یہ مدائن فتح ہوا نا، نوشیروان کا محل اور یہ سارے مسلمان دریائے دجلہ کے اندر گھوڑے دوڑائے مسلمان، اور پھر مسلمان داخل ہوئے اس علاقے کے اندر. 16 ہجری کے اندر شاہ ایران کے محل میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھی مسلمان لشکر اسلام نے، اس دور کی سپر پاور. اور پھر وہاں سے بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، بڑی دولت تھی، بہت بڑا خزانہ تھا. مسجد نبوی کے اندر اتنا بڑا ڈھیر لگا خزانے کا کہ آج تک مسلمانوں نے اتنی دولت کبھی نہیں دیکھی. اربوں خربوں کا مال تھا جو وہاں پر جمع ہوا. اور مسلمانوں کے جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو، انہوں نے کہا کہ یہ خزانہ ہمیں اور یہ مال غنیمت ایسی جگہوں سے ملا ہے جہاں آج تک کسی انسان کی نظر نہیں پڑی، ایسی ایسی جگہوں سے ملا. اور پھر انہوں نے لکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ مسلمانوں کا لشکر جب یہ مال جمع کر رہا تھا تو کسی سپاہی کو اگر سوئی پڑی ہوئی بھی زمین پر ملی تو اس نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ وہ سوئی بھی اٹھا کر اس نے مسلمانوں کے امیر کے پاس جمع کروائی. ان کی دیانتداری، ان کی امانت کا عالم یہ تھا. کہے سوئی بھی اگر کسی کو تو اس نے اس سوئی کو بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اس نے لا کر جمع کروایا بیت المال کے لیے. مسلمانوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی. حضرت عمر فاروق رونا شروع ہو گئے، اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا دیکھا. اور جب آپ رو رہے تھے معلوم ہونے پر اللہ اکبر، تو حضرت عمر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ساتھ کھڑے ہوئے تھے. حضرت علی نے آپ کو کہا کہ یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ایک سوئی اٹھا کر بھی دیانتداری کے ساتھ لا کر انہوں نے جمع کروائی، یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس نے کہا عمر، حضرت علی نے فرمایا عمر یہ اس لیے ہوا چونکہ آپ کا دامن کرپشن سے پاک ہے، آپ کا دامن پاکیزہ ہے، آپ طہارت کے اور
پاکیزگی اور عدل و انصاف کے اس مقام پر فائز ہیں کہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کی رعایا کا ایک سپاہی سوئی بھی اٹھا کر اپنے پاس نہیں رکھتا، مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرواتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا چونکہ آپ کا دامن پاک ہے، چونکہ آپ کا دامن پاک ہے اس لیے آپ کی رعایا کا بھی دامن پاک ہے۔ حاکم بگڑتا ہے تو قوم بگڑتی ہے، حاکم نیک ہو تو قوم بھی نیک ہوتی ہے۔ اثر ہوتا ہے حاکم کا، مسلمانوں کے خلیفہ کا، مسلمانوں کے امیر کا، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور یہ تقریباً علماء نے لکھا کہ 30 کھرب دینار اتنی مالیت کا سامان تھا جو مسجد نبوی کے اندر لا کر ڈھیر کیا گیا، اور حضرت عمر کھڑے ہو کر رو رہے تھے، وہ کھڑے ہو کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ یہ تو شکر کا مقام ہے، آپ رو رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی کامیابی دی، آج سپر پاور دنیا کی وہ ختم ہو گئی اور اللہ نے اسلام کو وہاں پر غلبہ عطا کر دیا اور یہ ساری دولت مسلمانوں کے بیت المال میں آ گئی، یہ تو شکر کا مقام ہے۔ تو آپ فرمانے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ جس قوم میں مال زیادہ آ جائے اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ دور رس نگاہ تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، رائے جس قوم کے پاس مال کی فراوانی ہو جائے، مال زیادہ آ جائے، ان لوگوں میں آپس میں پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں مال کے لیے، حسد پیدا ہو جاتی۔ اس لیے عمر رو رہا ہے، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جب حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر اس قوم میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مسلمانوں کے اندر یہ تفرقہ شروع نہ ہو جائے اس مال و دولت کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ حضرات، تاریخ اسلام کے اندر ایسا خلیفہ، ایسا حاکم، ایسا بندہ دوسرا کوئی نہیں ملتا ہے۔ یورپ کا مفکر جارج برنارڈ شاہ، اس نے یہ جملے کہے تھے، اس نے کہا اگر تاریخ میں ایک عمر اور آ جاتا تو روئے زمین پر اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب باقی نہ رہتا۔ اللہ دلوں کے اندر جو لوگ تقوی طہارت والے ہوتے ہیں نا، ان کا خوف اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا۔ حق کے اندر طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، حالانکہ کہیں جاتے نہیں تھے زیادہ، ایک مرتبہ آپ تشریف لے کر گئے، بیت المقدس کی چابیاں جس دن ہینڈ اوور ہوئی اسی وقت آپ تشریف لے کر گئے، ورنہ اس کے علاوہ بہت کم آپ کا آنا جانا رہا۔ لیکن یہ سپر پاور جو ایران کی تھی، نوشیروان اس وقت بادشاہ تھا، سپر پاور کا ہیڈ تھا، اتنی بڑی سلطنت اور ریاست اور لاکھوں کتنی فوجیں اس کی اور سارا سلسلہ، مال و دولت سب کچھ تھا نا، لیکن نوشیروان کہتا تھا اپنے سپاہیوں کو میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ مدینے میں بیٹھا ہے، سپر پاور کانپتی ہے فقط اس کا نام لینے سے۔ اتنا بڑا سپر پاور کا سربراہ نوشیروان کا میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا روب دبدبا مسلمانوں کو عطا کیا، کیا خوبصورت ہسٹری ہے مسلمانوں کی، اور آج اس کا عشر عشیر بھی ہماری سلطنتوں اور ہمارے حکمرانوں کے اندر وہ چیزیں آج وہ نظر نہیں آتی۔ جب تک لیڈر اچھا نہ ہو، اور اس میں سب سے بڑا رول حضرات ہمیں اپنی قوم کو، ہمیں اپنے لوگوں کو، ہمیں اپنی عوام کو تیار کرنا ہوگا اس کام کے لیے۔ ہمیں اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی کہ اگر کسی موقع پر آپ کو کہیں ووٹ دینا پڑے تو صلاحیت دیکھ کر، عدل دیکھ کر، انصاف دیکھ کر، تقویٰ دیکھ کر، طہارت دیکھ کر، پاکیزگی کردار دیکھ کر، بندہ اس قابل ہے کہ اس منصب پر، کیونکہ یہ قیامت کے دن پوچھو گی نا، یہ ہم جو ووٹ دیتے ہیں ہمیں بھی تو پوچھو گی نا کس کو ووٹ دیا، تم جو کسی کو منتخب کر رہے تھے کس بنیاد پہ تم نے کیا تھا، تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، تم پھر جاہلوں کو اور پاگلوں کو اور کرپٹ لوگوں کو ہی ووٹ دیتے رہے زندگی بھر، برادریاں دیکھ کر ووٹ دیتے رہے، قبیلے اور خاندان دیکھ کر ووٹ دیتے رہے، یا رسول اللہ کا دین دیکھ کر ووٹ دیتے رہے؟ اچھے لوگوں کو تم سامنے لائے یا بد کردار لوگوں کو سامنے لے کر آئے؟
کرپٹ لوگوں کو سامنے لے کر آئے. یہ عوام سے بھی تو پوچھو گی نا قیامت کے دن. تو حضرات یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا یہ منصب ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس منصب کو نبھایا, اس کو سمجھا, خدا کی امانت سمجھا اس کو, حکمرانی کو اور مسلمانوں کی عمارت کو اور خلافت کو, اور پھر اس کا حق ادا کیا. اور پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو کی اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں. جب شام سے واپسی پر ویرانے میں خیمے میں بوڑھی اماں سے ملے, اس سے ویسے ہی پوچھا, اماں تینوں پتہ ہے عمر شام گیا ہوا ہے؟ اماں کہتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے جاننے کی کہ عمر شام گیا ہے. یوں اماں وہ مسلمانوں کا امیر ہے. کہا آج تک اس نے میرا کبھی پوچھا ہی نہیں, اس نے کبھی میرا تو حال نہیں پوچھا. مجھے کیا خلیفہ ہے, گیا ہے نہیں گیا, میں نے اتنا کی کر. کہا نہیں وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اماں. جی اماں تو یہاں ویرانے میں رہتی ہے, وہ مدینے میں رہتا ہے, تیرے حال کی خبر اس کو کیوں ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, تیرے حالات کی خبر اسے کیسے ہو سکتی ہے. اماں آگے سے کہتی ہے اگر اپنی رعایا کے احوال سے باخبر نہیں رہ سکتا اسے خلافت کرنے کا کیا حق ہے, چھوڑ دے خلافت. آنکھوں میں آنسو آ گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور رو کر ہمیشہ کہا کرتے تھے خلافت کسے کہتے ہیں, یہ مجھے شام کی اس بڑھیا نے سمجھایا. اور یہ کہا کرتے تھے زندگی نے اگر وفا کی, میں زندہ رہا تو آئندہ ہر سال ایک ایک علاقے میں جا کر 2-2 مہینے قیام کروں گا, لوگوں کے مسائل کو جانوں گا, ان کے مسائل کو حل کروں گا. تاریخ میں ایسا حاکم نہیں ملتا. 26 تاریخ تھی, آج 25 ہے ذوالحجہ کی, کل 26 ہے. 26 ذوالحجہ کی تھی, نماز فجر پڑھا رہے تھے جب ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کی شہادت ہوئی. ایک عام مدینہ منورہ کے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت صہیب رومی بڑے متقی پرہیزگار تقوی والی شخصیت تھی. آپ ان کی اکثر تعریف کرتے تھے کہ ایسا متقی آدمی, سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی وصیت کے مطابق جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھا. بیٹے عمر سے کہا جب میں شہید ہو جاؤں امیر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لینا چاہتا ہوں, اور کہنا عمر نے پیغام بھیجا ہے, عمر اجازت مانگتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے. کہا بیٹے امیر المومنین عمر نہ کہنا, صرف کہنا جا کر عمر اجازت مانگتا ہے, خطاب کا بیٹا آپ سے اجازت چاہتا ہے, اگر اجازت دے دیں خوش دلی سے ام المومنین تو مجھے نبی پاک کے قدموں میں دفن کر دینا, اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت سیدہ فرمانے لگی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں. اللہ کیا محبت کیا پیار تھا ام المومنین کا ان کے ساتھ اور ان کا ان کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ اور مومنوں کی ماں میری اور آپ کی اماں جان, آپ نے فرمایا میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں, عمر کو اجازت دیتی ہوں. یہاں رسول اللہ کے قدموں میں حضور کے پہلو میں ان کو دفن کیا. حضرات انسان جب مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے تو قسمت اسے اسی جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں کی مٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ, وہ 2 نبی پاک علیہ السلام کے یار, 2 حضور کے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق, جن کا خمیر اسی جگہ سے اٹھایا گیا ہے جس مٹی سے اللہ نے محبوب خدا کا خمیر اٹھایا. کتنی عظمت ہے, کیونکہ یہ جو حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ حضرات یہ ہمارے سر کا تاج ہے. کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں لوگ صحابہ کے بارے میں کام و تشنیع کرتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں, نام خارجی ہیں, نام رافضی ہیں. ہم اہل سنت ہیں, ہم رسول اللہ کے ایک ایک صحابی کی عظمت اور محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے پیار کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں, اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. اور اسی طرح ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے, رسول اللہ کے گھرانے کا بچہ
ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ان کی عظمت، ان کا پیار ہمارے سر کا تاج۔ ہم اہل بیت کو بھی سر کا تاج سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کو بھی۔ اور یہ تو صحابہ ہے نا جنہوں نے مصطفیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہ اہل بیت ہیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، ان کی تو بڑی عظمتیں ہیں۔ خدا کی قسم ہم تو ان پتھروں اور گلیوں کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں جنہیں مصطفیٰ کے قدموں سے نسبت ہے، کہ حضور کریم علیہ السلام کے قدموں سے جن کی نسبت ہے۔ اللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں موت عطا کرے، اللہ قیامت کے دن بھی صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی صف میں ہمارا حشر کرے، اور اللہ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پر۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری مجلسیں پاکیزہ ہوں تو پھر عمر کا ذکر کیا کرو، اپنی مجلسوں کی پاکیزگی اگر چاہتے ہو۔ اللہ آپ کی تربت پہ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔